بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجائب القرآن میں آپ کا خوش آمدید۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خداوند کریم کا یہ حکم ہوا کہ وہ 40 رات کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں کتاب یعنی تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون کے سپرد کر دیا۔ یہاں بنی اسرائیل میں ایک شخص سامری تھا جو طبعی طور پر نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اعتکاف میں تھے، سامری نے آپ کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگھلایا اور اس سے ایک بچڑا بنایا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے یہ کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر خدا کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو۔ سامری کی اس تقریر سے بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے اور 12,000 آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سربجود ہو کر اس بچڑے کو پوجنے لگے۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، اور موسیٰ کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو بے جان کا دھڑ تھا اور گائے کی طرح بولتا تھا۔ جب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو کر اور تورات شریف ساتھ میں لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچڑا پوجتے ہوئے دیکھا تو آپ پر بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے جوش و غضب میں تورات شریف کو زمین پر ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کا بال پکڑ کر گھسیٹنا اور مارنا شروع کر دیا اور فرمانے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا؟ ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ ترجمہ: حضرت ہارون نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالیں، تو آپ مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ظالموں میں نہ ملائیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ نے بچڑے کو توڑ پھوڑ کر اور جلا کر اس کے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو۔ جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے اس احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سرکشی پر اللہ تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ناگہاں کوہ طور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا اور بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں معلق ہو گیا، جو 3 میل لمبی اور 3 میل چوڑی زمین میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر عہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے سب احکام کو قبول کر لیا اور ہم ان پر عمل بھی کریں گے۔ سجدے میں ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے آنکھیں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھتے رہے کہ کہیں یہ پہاڑ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اب بھی یہودی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں کہ بائیں رخسار اور بائیں بھووں کو زمین پر رکھتے ہیں۔ بہرحال جب بنی اسرائیل نے توبہ کر لی اور تورات کے حکم ماننے کا عہد کر لیا تو پھر یہ پہاڑ اڑ کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو چند جگہوں پر بیان فرمایا ہے، مثلاً سورہ اعراف میں ہے۔ ترجمہ: اور جب ہم نے پہاڑ ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ پہاڑ ان پر گر پڑے گا، پھر ہم نے کہا کہ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور مضبوطی کے ساتھ، اور یاد کر لو جو اس میں ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو مچھلی نے زندہ نگل لیا تھا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔